اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک آیت جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، اس کا ایک نیا زاویہ میرے سامنے آیا، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 259 تذکرہ ہے۔ روایات میں یہ لکھا ہے کہ یہ تذکرہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے اس بستی کو چھتوں کے بھل اوندا گرا ہوا دیکھا، لیکن قرآن کی اس آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام شامل نہیں ہے۔ اس شخص کا ذکر ہے جو بستی کے پاس سے گزرا اور بستی کو چھتوں کے بل گرا ہوا دیکھا۔ سب نے آیت تقریباً سن رکھی ہے، مفہوم بھی پتہ ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ بستی گری ہوئی دیکھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اس بستی کو کیسے زندہ کرو گے اس کی موت کے بعد۔ قالا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ میں اس جملے پہ آ کے رک گیا، آیت کے اس حصے پہ، کہ ایک بستی کے لیے، جو بستی ظاہر ہے گھروں پر مشتمل ہوگی، کوئی گاؤں ہوگا، کوئی شہر ہوگا، اور وہ بستی گری ہوئی تھی چھتوں کے بھل، اور اس کو زندہ کرنے کی بات ہو گئی، تو بستی کو بھی زندہ کرنے اور اس کو موت آنے کے حوالے سے بات ہے کہ موت و حیات کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ذی روح کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان، حیوان، چرند پرند پیدا ہوا، بڑا ہوا، مر گیا، لیکن یہاں بستی کا ذکر ہے، قریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بستیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، بستیاں بھی بستی ہیں، بستیاں اجڑتی ہیں، یعنی بستیاں گر جاتی ہیں، ان کو موت آتی ہے۔ تو یہ ایک میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ بستیوں پر بھی موت واقع ہوتی ہے اور پھر انہیں زندہ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ کر دیے گئے تھے دوسری جنگ عظیم میں، لیکن انہیں پھر سے آباد کیا گیا، تو میں یہ سمجھا کہ وہ بستیاں دوبارہ زندہ کی گئیں۔ اب وہ جو پہلے والے خد و خال تھے وہ نہیں تھے۔ اس زاویے سے سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس جسمانی خد و خال اور وجود کے ساتھ ہم زندہ ہیں، اور اس کی موت کے بعد ہم نے یہاں سے شفٹ کرنا ہے یوم القیامہ میں، یعنی قیام کے تبدیل ہونے کے وقت میں ہمیں اگلے عالم میں پھر سے اٹھایا جانا ہے، پھر سے پیدا کیا جانا ہے، اور وہاں ہم نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ یہاں پر موجود خد و خال بھی ہم ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ مادی وجود یہیں اتار کے اس لباس کی طرح جو پرانا ہو جائے یا پھٹ جائے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نیا لباس پہن لیتے ہیں۔ نیکسٹ اگلی زندگی میں، اگلے عالم میں ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق کا نیا وجود، نیا لباس دے کے اٹھایا جاتا ہے، اور یہ خد و خال چونکہ اگلے عالم میں نہیں ہوتے اس لیے پہچان نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب بستیوں کی موت کے بعد کا واقعہ آئے تو بستی بھی جب گر گئی، پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اسے جب ری بلڈ کیا گیا تو اس کے شہر تو وہی ہے، لیکن اس کی عمارتیں، اس کی سڑکیں، اس کی پلاننگز ساری کی ساری چینج ہو گئی، بالکل اسی طرح سے جیسے انسان کے مرنے کے بعد اگلی زندگی میں اسے پھر اٹھایا جائے گا۔ تو یہ وجود چونکہ مٹی کا وجود تھا، یہ اسی زمین میں واپس چلا گیا، کسی نے دفنا دیا اور کسی نے جلا دیا۔ بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ یہ وجود روح کا لباس ہے، اور روح نے اپنے مظاہرے کے لیے یہ مادی وجود اختیار کیا، اور ایک وقت مقررہ تک اس میں روح جو ہے وہ سکونت پذیر رہتی ہے۔ اگر یہ لباس پھٹ جائے، پرانا ہو جائے، کاٹ ڈالا جائے، اس کو حادثہ پیش آ جائے، تو یہ لباس روح اتار کے چلی جاتی ہے، اور اس لباس کو اسی زمین پہ واپس چھوڑ دیا جاتا ہے، اور مٹی کا وجود مٹی میں مل جاتا ہے،
اور امر رب اپنے ساتھ اپنے اعمال کا حساب کتاب لے کے یہاں سے اگلے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ بستیوں کے مرنے اور بستیوں کے زندہ کیے جانے کی بھی بات کی گئی۔ جب بستیوں کے والے سے اتنی باریک بینی سے معاملات کیے گئے تو جو زندہ لوگ ہیں، ہم جو وجود کے ساتھ ہیں، بنی آدم ہیں، تو ہمیں بھی اپنی اگلی زندگی کے حوالے سے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے حوالے سے پر یقین بھی ہو جانا چاہیے، اور اگلی زندگی کے لیے یہاں سے اعمال کے ساتھ تیاری کر کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور اس زندگی کو اگلی زندگی کی بنیاد بنا کے اچھے اعمال کے ساتھ ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے، تاکہ ہم اگلے عالم میں صالحین کے ساتھ، شاہدین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت والے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔